اگر امام بارگاہ کی مینجمنٹ اپنے بچوں کی جان پہ کھیل کے دروازہ بند نہ کرتی اور لوگ پینک میں باہر آتے تو وہ شوٹرز کا سامنا کرتے اور پتہ نہیں ڈیتھ ٹول کتنی ہوتی، کیونکہ ہسپتالوں میں، دکانوں میں، بزنسز میں یہ کہا جانے لگ گیا تھا کہ یہ پاکستانی کمیونٹی کا آپس کا جھگڑا ہے۔ جی جی، تو میرے لیے بہت ضروری تھا کہ میں اپنے ملک اور اپنے کمیونٹی کے نام کو بچاتا۔ کمیونٹی کو جو آپ کے قرب و جوار تھے، ایک طرف آپ شاندار بخاری کو دیکھ رہے ہیں، عذیب جعفری ہیں جن کے بچے بھی زخمی ہیں، ایک طرف آپ کی باہوں میں لپٹے ہوئے ہیں، زخمی ہیں، دوسری طرف آپ کے پاس الزام پر الزام آ رہا ہے، اور اپنی کمیونٹی کی جانب سے بھی اور مخالفین کی جانب سے بھی۔ اس وقت کیسے آپ نے خود کو کنٹرول کیا اس معاملے کو سنبھالنے کے لیے؟ یہاں تک کہ فارن منسٹر اسحاق ڈار نے مجھے یہ کہا کہ مجھے بہت خوشی ہے کہ ایمبیسی کے لیول پہ سارا کچھ آپ لوگوں نے سنبھال لیا، آپ نے پاکستان تک تو آنچ نہیں آنے دی۔ ہماری کمیونٹی کے بڑے بڑے نام اس طرح سین سے یا اس ٹریجڈی سے غائب ہوئے جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ تھوڑا سا ہم واپس جاتے ہیں اسی سال میں ہی ماہ محرم میں، جب سانحہ وادی کبیر ہوا، اور اسی سے ہی ریلیٹڈ پھر جب آپ یو ایس اے میں تھے 9/11 ہوا، دو بہت بڑے سانحے۔ آپ نے اس وقت بھی پاکستانی کمیونٹی کی ایسی خدمات جو سر انجام دی ہیں، جو آج بھی لوگ جنہوں نے آپ کو دیکھا یا آپ کے ساتھ ان کا تعلق رہا وہ آج بھی یاد کرتے ہوں گے، یقینی طور پر دعائیں دیتے ہوں گے۔ سانحہ وادی کبیر ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، گو کہ میں مسقط میں نہیں تھا، سلالہ میں تھا اس وقت، لیکن ہم نے دیکھا کہ آپ نے اس کو اتنے بڑے سانحے کو، جہاں پر پاکستانی کمیونٹی ہی کہہ لیں کہ مظلوم بھی تھے اور ان کو ہی ظالم گردانا جا رہا تھا، کیسے آپ نے اتنے بڑے الزام کو بہت آسانی کے ساتھ نکال لیا؟ اس الزام کو سب سے آسانی کے ساتھ رد کرنے کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ پاکستانی کمیونٹی معصوم تھی۔ پاکستانی کمیونٹی نے صرف سفر کیا، شہادتیں پیش کیں، شہادتیں بھی جن چار نے پیش کیں، وہ چار وہ تھے جو دوسروں کے لیے پانی لے کے جا رہے تھے، ان کی جانیں بچا رہے تھے۔ جس پولیس آفیسر نے شہادت کی وہ پاکستانیوں کو بچانا چاہتا تھا، عمانی پولیس آفیسر۔ جی جی، جو پاکستانی زخمی ہوئے وہ زیادہ تر بچے وہ زخمی ہوئے، چھوٹی چھوٹی بچیاں بھی زخمی ہوئیں جو کسی وجہ سے نکل کے اس دروازے سے باہر آئیں۔ ماں یہ جو ڈیتھ ٹول ہے یہ 200 یا 300 ہوتی، 4 5۔ ایک میں انڈین شہید کی بھی اس کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں جس نے شہادت نوش کی۔ بات یہ ہے کہ جو اگر امام بارگاہ کی مینجمنٹ اپنے بچوں کی جان پہ کھیل کے دروازہ بند نہ کرتی اور لوگ پینک میں باہر آتے تو وہ شوٹرز کا سامنا کرتے اور پتہ نہیں ڈیتھ ٹول کتنی ہوتی۔ جو آپ کا اس سے پہلے کا سوال ہے، جب ہم نے ویڈیوز دیکھی، اور بہت یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ سفیر کے پاس بہت سورسز ہوتے ہیں، عمان گورنمنٹ کے ساتھ بھی لنک ہوتا ہے، مجھے دوسرے دن تک پتہ چل چکا تھا کہ پاکستانی نہیں ہے۔ حالانکہ ہماری کمیونٹی کے لوگوں نے، آپ کو بہت دکھ ہوگا سن کے کہ ہماری کمیونٹی کے لوگوں نے مجھے خولہ ہاسپٹل کے باہر بتایا کہ جی ایک پاکستانی ہے اور ایک یمنی ہے، مجھے انٹیلیجنس نے بتایا۔ وہ ساری خبریں جھوٹی تھیں، ہمیں مزے لینے سے باز نہیں آتے، لیکن جیسے مجھے اگلے دن پتہ چلا، میں اس لیے میڈیا پہ آ کے بتایا کیونکہ ہسپتالوں میں، دکانوں میں، بزنسز میں یہ کہا جانے لگ گیا تھا کہ یہ پاکستانی کمیونٹی کا آپس کا جھگڑا ہے۔ جی جی، تو میرے لیے بہت ضروری تھا کہ میں اپنے ملک اور اپنے کمیونٹی کے نام کو بچاتا۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ ہم لوگ یہ معاملہ فیس کرتے رہے ہیں، جہاں پہ ہم کام کرتے وہاں پر زیادہ تر انڈین اور بنگالی تھے، اور ہمیں آ کر چڑھاتے تھے اس بات پر کہ آپ آپس میں ہی لڑ پڑے ہیں، لیکن کیسے ممکن ہوا؟ جس طرح آپ نے کہا سورسز تھے، سب کچھ آپ کے پاس تھا، کمیونٹی کو جو آپ کے قرب و جوار تھے، ایک طرف آپ شاندار بخاری کو دیکھ رہے ہیں، عذیب جعفری ہیں جن کے بچے بھی زخمی ہیں، ایک طرف آپ کی باہوں میں لپٹے ہوئے ہیں، زخمی ہیں،
دوسری طرف آپ کے پاس الزام پر الزام آ رہا ہے، اور اپنی کمیونٹی کی جانب سے بھی اور مخالفین کی جانب سے بھی، اس وقت کیسے آپ نے خود کو کنٹرول کیا اس معاملے کو سنبھالنے کے لیے؟ اس لیے اس طرح کنٹرول کیا کہ جب سر پہ اتنی بڑی مصیبت پڑتی ہے تو آپ کو کسی کو کھڑے ہونا پڑتا ہے. آپ نے شاندار کے ہاتھوں میں بچوں کی ڈیتھ ہو رہی تھی، اور زیب اپنے بچے کے لیے بھاگ رہا تھا بدرالسما اور باقی ہاسپٹلس میں اس کی زندگی کے لیے. زیب کے بیٹے کی تین مہینے اس نے یہاں اور پاکستان میں سرجریز کروا کے کسی حد تک صحت یاب ہوا ہے. محمد علی کا بیٹا، دونوں بیٹے زخمی ہوئے، چھوٹی چھوٹی بچیوں کو بلیٹ شاٹ وونڈز تھے. عمانی گورنمنٹ کا بھی بہت شکریہ، اس نے 2 دن میں 2 راتوں میں 100 سے زیادہ آپریشن کیے. جی سلطان قابوس سے سارے سرجنز خولا آ گئے. تو انسان کو مقابلہ کرنا پڑتا ہے، اور اگر سفیر ہی سامنے نہ آئے. ایک تھیوری یہ بھی ہوتی ہے ایسے موقعوں پہ چھپ جاؤ. ہماری کمیونٹی کی ایلیٹ سوائے ان جوان لوگوں کے جن کا میں نے ذکر کیا ہے، ہماری کمیونٹی کے بڑے بڑے نام اس طرح سین سے یا اس ٹریجڈی سے غائب ہوئے جیسے گدھے کے سر سے سینگ، اور نمودار ہی 2 ہفتے کے بعد ہوئے. آپ کے جو بڑے بڑے لیڈر ہیں، نہ ان کے فون اٹینڈ ہوتے تھے، نہ انہوں نے کچھ کیا. اور یہ جو اسکول کے خلاف جو گروپ ہے، یہ تو نظر ہی نہیں آئے گی سوائے ایک ایکسیپشن کے. میں نے پہلے بھی ان کا ذکر کیا. ایک ایکسیپشن تھی روئی میں، ہمارے ریسٹورنٹ میں ایک جو صاحب ہیں، انہوں نے اس معاملے میں آگے ہو کے کام کیا، لیکن ان کی اسکول کے لیے اور باقی ایمبیسی کے خلاف چیزیں، لیکن انہوں نے کیا. ادروائز جو آپ کے پرانے لیڈر ہیں، جی، اور سوائے ڈاکٹر مظہر اور ڈاکٹر توقیر کے ڈاکٹر عابد نے تھوڑا سا، دیر واز نو باڈی. یہ لاشیں، یہ سارا کچھ ینگسٹرز نے، یہ جو سارا گروپ، یہ آپ سو کالڈ کہتے ہیں نا 2-3 گروپ ہیں، جی جی، جو یہ دوسرا گروپ ہے کمر کے ینگ بریگیڈ جو ہے، عمران ساج ریسٹورنٹ والا سب سے آگے کھانوں میں، امام بارگاہ کے 7 لوگ، سامنے بلال بیٹھا ہے. یہ وہ بہادر لوگ ہیں جنہوں نے اپنی راتیں کی دی. زیب، شاندار، یہ لوگ ایسے ایسے واقعات ہیں، میں نام نہ بھول جاؤں، جن کو نہیں جانتے تھے وہ لوگ فور فرنٹ پہ تھے، وہ لوگ. اور میری ایمبیسی کا سٹاف بہت داد دینی پڑتی ہے. ان لوگوں نے دن رات یہ سوئے نہیں، یہاں تک کہ فارن منسٹر اسحاق ڈار نے مجھے یہ کہا کہ مجھے بہت خوشی ہے کہ ایمبیسی کے لیول پہ سارا کچھ آپ لوگوں نے سنبھال لیا، آپ نے پاکستان تک تو آنچ نہیں آنے دی. تو یہ ایک ایسا لمحہ تھا جو تھی تو ٹریجڈی، لیکن اس سے آپ کو پاکستانی کمیونٹی کے جو ینگسٹرز ہیں، جی جو کسی سوشل کلب کا حصہ نہیں ہیں، نہ تھے، جی جی، وہ یہ ان کا فائنسٹ آر ہے. بالکل ایسے ہی. مجھے غلط پروف کر دے کہ آپ کے یہ پرانے زمانے کے لوگ کہیں تھے، کوئی نظر نہیں آیا جی، ایسے ہی. کوئی بھی نہیں. ایسے ہی. یہاں نہیں آتے تھے، ایمبیسی نہیں آتے تھے.